رات اسے دربان نے نہ روکا بلکہ اسے احترام سے سلطانہ کے اس کمرے میں داخل کر آیا جس میں سلطانہ کے سوا کوئی اور داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ سلطانہ نے ریشم کا جو باریک لباس پہن رکھا تھا اس میں وہ مستور نہیں عریاں تھی۔ اس کے کھلے ہوئے بال جو اس کے شانوں پر بکھرے ہوئے تھے ریشم سے زیادہ ملائم تھے۔ فانوسوں کی روشنی میں اس کا حسن اور زیادہ نکھر آیا تھا۔ سلطانہ عورت نہیں جوان لڑکی تھی۔ اس کی آواز میں موسیقی تھی، اس کی چال میں طلسم تھا، اس کا انداز زہد شکن تھا، اس کی مسکراہٹ میں شراب کا خمار تھا۔ تاریخوں میں لکھا ہے کہ خدا نے اسے جتنا حسن عطا کیا تھا اس سے کہیں زیادہ عقل اور ذہانت سے نوازا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پیار اور محبت اور اپنائیت کی جھلک صاف چمکتی تھی، مگر وہ عیار اور مکار تھی۔ وہ اپنی قدر و قیمت سے واقف تھی اور شہزادوں اور جاگیرداروں کی کمزوریوں کو استعمال کرنا اس طرح جانتی تھی جیسے پانی پیا جاتا ہے۔ درویش نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا، پھر نظریں اس کے چہرے پر گاڑ دی۔ تم نے کس طرح کہہ دیا تھا کہ تخت اندلس پر جگہ خالی ہے؟ ملکہ تروب نے پوچھا۔ یہ عالم ارواح کی باتیں ہیں ملکہ، درویش نے کہا۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ کسی ملک کی ملکہ بننے کو بےتاب ہیں، مگر آپ کو راستہ نظر نہیں آ رہا۔ آج تک کوئی آپ کو ایسا نہیں ملا جو آپ کو راستہ دکھا سکے۔ اگر تم مجھے وہ راستہ دکھا دو تو یہ آدھی جاگیر تمہیں انعام میں دے دوں گی۔ مجھے کوئی انعام نہیں چاہیے ملکہ تروب، درویش نے کہا۔ میرے قدموں میں خزانے پڑے ہیں مگر بیکار ہیں یہ میرے لیے۔ میں کسی اور دنیا کا انسان ہوں، میں نجومی نہیں قیافہ شناس ہوں۔ شاہ اندلس عبد الرحمن ثانی آپ کا منتظر ہے۔ مگر اس نے مجھے دیکھا کب ہے؟ سلطانہ نے کہا۔ سنا ہے 3 کنیزوں نے اسے اپنے جال میں پھانس رکھا ہے، اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ عبد الرحمن پکا مسلمان اور بہت اونچے کردار کا جنگجو بادشاہ ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اس تک میرا نام نہیں پہنچا۔ سلطانہ کے بولنے کے انداز میں التجا اور خواہش کا رنگ تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ اس پر ملکہ بننے کا خبت سوار تھا اور اسے امید تھی کہ وہ ملکہ بن جائے گی، اس لیے وہ اپنے کسی چاہنے والے کو پلے نہیں باندھتی تھی۔ اس کا دماغ شیطان کی آمد جگہ تھی۔ کیا تم مجھے یہ بتانے کے سوا کہ میں ملکہ بنوں گی میری کوئی مدد نہیں کر سکتے؟ سلطانہ نے کہا۔ کیا تم مجھے کوئی ایسا ذریعہ نہیں بتا سکتے جو مجھے تخت تک پہنچا دے؟ درویش تو بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کسی مسلمان بادشاہ کی ملکہ بننا چاہتی ہیں یا؟ ملکہ تروب ہنس پڑی اور بولی، میری خواہش کسی مذہب کی پابند نہیں۔ اگر میں مذہب کی پابند ہوتی تو اب تک کسی کی بیوی بن کر 2 بچوں کی ماں بنی ہوتی۔ پھر میں آپ کو جو بتاؤں گا آپ وہ کریں گی؟ درویش نے پوچھا۔ ایک ریاست آپ کی منتظر ہے مگر وہ ریاست مسلمانوں کی نہیں ہوگی۔ وہ آپ کو اس صلے میں ملے گی کہ آپ شاید شاہ اندلس عبد الرحمن ثانی کے دل و دماغ پر چھا جائیں اور اس پر ایک بڑے ہی حسین آصف کی طرح غالب آ جائیں۔ پھر اسے مجبور کروں کہ وہ مجھے اپنی ملکہ بنا لے؟ نہیں، درویش نے کہا، وہ آپ کو اپنی ملکہ نہیں اپنی بیوی بنائے گا، پھر آپ سے اکتا کر آپ کو حرم میں پھینک دے گا اور آپ کی طرح کوئی اور حسینہ ملکہ بننے کی خواب دیکھتی اس کی خوابگاہ میں داخل ہو جائے گی۔ میں آپ کو ایک طریقہ بتا رہا ہوں، آپ اسے اختیار کریں گی تو آپ کو اپنی آزاد ریاست ملے گی، فوج ملے گی اور آپ آزادی سے حکمرانی کریں گی۔ سلطانہ غیر معمولی طور پر دانشمند اور گہری نظر رکھنے والی عورت تھی۔ وہ درویش کی باتیں انہماک سے سن رہی تھی اور اس کے چہرے اور مہرے کو بڑی غور سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اچانک چونک پڑی۔ اس نے آگے بڑھ کر درویش کی داڑھی اپنی مٹھی میں لے کر اسے جھٹکا دیا تو داڑھی کی اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ اس نے دوسرا ہاتھ درویش کی سر پر رکھا اور سر کا کپڑا مٹی میں لے کر زور سے کھینچا۔ کپڑے کے ساتھ داڑھی کے رنگ کے مصنوعی بال اتر آئے۔ یہ وگ تھی۔ اس بحروب میں جو چہرہ نکلا وہ ایک جوان سال آدمی کا تھا۔ کون ہو تم؟ سلطانہ نے غصے اور حیرت سے پوچھا۔ یہاں کیا لینے آئے ہو؟ کیا تمہیں احساس نہ تھا کہ میں تمہیں قتل کرا کر تمہاری لاش غائب کروا سکتی ہوں؟ وہ آدمی ڈرنے کی بجائے مسکرانے لگا۔ میرا نام ایلوگیس ہے سلطانہ ملکہ، اس نے کہا۔ بحروب میں تمہارے پاس آنے کی وجہ صرف یہ تھی کہ تم تک پہنچنے کا کوئی اور وسیلہ نہ تھا۔ میں کسی ایسی نیت سے نہیں آیا کہ تم مجھے قتل کروا دو۔ بحروب اتر جانے کے بعد بھی وہی بات کروں گا جو کر چکا ہوں۔ میں نے مذہب کی بات اس لیے کی تھی کہ تم پر اسلام غالب ہو تو اسی بحروب میں واپس چلا جاؤں گا۔ کیا تم مجھے عیسائی بنانے آئے ہو؟ نہیں سلطانہ، ایلوگیس نے کہا، تم مسلمان رہو گی اور جب ملکہ بن جاؤ گی تو بھی مسلمان ہی رہو گی۔ ایلوگیس نے اپنی جیب میں سے ایک ہار نکالا جس کے موتیوں سے رنگ برنگی کرنیں پھوٹ رہی تھی۔ اس نے کہا، کیا تم نے ایسی مالا پہلے کبھی دیکھی ہے؟ ایسے ہیرے کبھی دیکھے ہیں؟ ایسی مالا کسی ملکہ ہی کے گلے میں نظر آتی ہے؟ اس نے ہار سلطانہ کی طرف بڑھا کر کہا، یہ تحفہ ہے، جانتی ہو کس نے بھیجا ہے؟ شاہ فرانس لوئی نے یہ تمہارے لیے بھیجا ہے۔
ملکہ ترب کی آنکھیں حیرت سے ٹھہر گئیں اور ہونٹ نیم واں ہو گئے۔ اس نے ایسی مالا کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اسے جیسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ مالا اب اس کی ہے اور بیچنے والا بادشاہ ہے۔ شاہ لوئی کیا چاہتا ہے؟ سلطانہ نے روب سے پوچھا۔ اس کی عقل بیدار ہو گئی تھی اور اسے یاد آ گیا تھا کہ وہ حسین اور جوان عورت ہے اور بادشاہوں کے ہاں اس کی مانگ ہے۔ وہ تمہیں اپنی ملکہ نہیں بنانا چاہتا، ایلوگیس نے کہا۔ وہ تمہیں ایک ریاست دینا چاہتا ہے۔ تمہیں کوئی دھوکہ اور فریب نہیں دیا جائے گا، بلکہ تمہیں ایک دھوکہ اور فریب بنایا جائے گا، اور مجھے عبد الرحمن شاہ اندلس کے محل میں داخل کر کے اسے دھوکہ دینے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ سلطانہ نے کہا، میں تمہاری دلیری کی تعریف کرتی ہوں۔ تم ڈرے نہیں، میں تمہیں گرفتار کرا کے سزائے موت دلا سکتی ہوں اگر تم زندہ رہی تو۔ ایلوگیس نے کہا، میری زبان ایک ہے اور ہاتھ اور بازو بہت سے ہیں۔ میں اکیلا نہیں، پورا ایک گروہ وہ سائے کی طرح میرے ساتھ ہے۔ میں جتنا زمین کے اوپر ہوں اس سے زیادہ زمین کے اندر ہوں۔ مجھے گرفتار کرانے کی مت سوچو سلطانہ، میں تمہارا مستقبل چمکانے آیا ہوں۔ اس قیامت خیز حسن سے فائدہ اٹھاؤ، یہ چند دنوں کی رونق ہے جو تمہارے چہرے پر نظر آ رہی ہے۔ ہم تم سے کچھ لے نہیں رہے، بہت کچھ تمہیں دے رہے ہیں۔ عبد الرحمن تمہیں سر آنکھوں پر بٹھائے گا۔ یہ تمہارا کمال ہوگا کہ اسے اپنا دیوانہ بنا لو۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں خود محل میں چلی جاؤں تو میں نہیں مانوں گی، سلطانہ نے کہا۔ میں خود گئی تو میری قیمت کم ہو جائے گی۔ اسے تمہاری جھلک دکھانے کا کام مجھے کرنا ہے، ایلوگیس نے کہا۔ تم کہو کہ تم نے ہمارا ساتھ دینا ہے کہ نہیں۔ میرا کام کیا ہوگا؟ عبد الرحمن پر اپنا نشہ تاریک کیے رکھنا، ایلوگیس نے کہا۔ وہ اپنی 3 کنیزوں پر فدا ہے۔ تم انہیں اپنی رقیب نہ سمجھنا، بلکہ ان کے ساتھ مل کر عبد الرحمن کے سارے جوہر ختم کر دینا۔ وہ معمولی آدمی نہیں، اگر وہ عورت پرستی اور راگ رنگ سے نکل آئے تو وہ تمام تر دنیا یوسے مسیح پر چھا جائے۔ اسے مدوش رکھنا، زہر دے کر ہلاک یا بے ہوش نہیں کرنا۔ تمہیں جو انعام ملے گا وہ تمہارے خوابوں اور خواہشوں سے کہیں زیادہ ہوگا۔ میں تیار ہوں، سلطانہ نے کہا۔ اب سنو تمہیں کیا کرنا ہے، ایلوگیس نے کہا اور اسے بتانے لگا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اس رات جب عبد الرحمن اپنے موسیقار زریاب آواز کی جادو میں کھویا ہوا تھا، اس کی 3 محبوب کنیزیں، جن میں سے ایک اس کی بیوی بن چکی تھی، اس کے ارد گرد اٹکلیاں کرتے پھر رہی تھی۔ سلطان اندلس کو تباہی کے راستے پر ڈالنے کی بڑی حسین اور بھیانک سازش ہو رہی تھی۔ عبد الرحمن جو فن و حرب اور ضرب کا ماہر تھا، میدان جنگ کا شہسوار تھا، علم و فن کا دل دادا تھا، اور جس کی ذہانت اسے ارد گرد کے ملکوں کا بادشاہ بنا سکتی تھی، اور جس سے فرانس کا شاہ لوئی جیسا جنگجو بادشاہ بھی خائف تھا، اس کی عظمت اور اپنی حیثیت اور ذمہ داریوں کو فراموش کر کے ساز و آواز پر اور نسوانی حسن پر جھوم رہا تھا، داد دے رہا تھا، اور جوں جوں رات گزرتی جا رہی تھی محفل رقص و سرود کا رنگ نکھرتا آ رہا تھا۔ زریاب مورخوں کے مطابق ایران کا رہنے والا تھا۔ اصل نام علی بن نافع تھا اور کنیت ابو الحسن، اور وہ اس دور کے مشہور موسیقار اور مغنی الاسحاق الموصلی کا، جسے علامہ مکری نے ابراہیم الموصلی لکھا ہے، شاگرد تھا۔ الموصلی خلیفہ ہارون رشید کے دربار کا گویہ تھا۔ زریاب کی آواز میں جو سوز اور لچک تھی، وہ راگ راگنیوں سے جتنا واقف ہو گیا تھا اتنا اس کا استاذ بھی نہ تھا۔ زریاب صرف گویہ اور موسیقار نہیں تھا، وہ خوب رو اور قد آور تھا، تاریخ اور فلسفے میں دسترس رکھتا تھا۔ وہ بولتا تھا تو سننے والے غور سے سنتے تھے اور اس سے قائل ہو جاتے تھے۔ وہ باتوں سے دل مول لینے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اس کے متعلق مشہور ہو گیا تھا کہ اس کے قبضے میں کوئی غیبی قوت یا جنات، اس لیے مشہور تھا کہ اس میں ایسی صلاحیتیں تھی جو اوسط درجے کے لوگوں میں نہیں ہوا کرتی۔ وہ افریقہ چلا گیا تھا۔ عبد الرحمن کے باپ الحکم نے زریاب کی شہرت سنی تو اپنے ایک یہودی گویے کو افریقہ بھیجا کہ زریاب کو لے آئے۔ زریاب اس وقت کرتبہ پہنچا جب الحکم مر چکا تھا اور اس کا بیٹا عبد الرحمن عنان حکومت سنبھالے ہوئے تھا۔ زریاب کو مایوسی نہ ہوئی کیونکہ عبد الرحمن اپنے باپ کی طرح موسیقی کا شیدائی تھا۔ اس نے زریاب کو سینے سے لگا لیا اور چند ہی دنوں میں دربار پر چھا گیا۔ اس نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ وہ صرف موسیقار نہیں بلکہ عالم بھی ہے اور فلسفہ اور منطق پر اس کا عبور بھی حاصل ہے۔ 2 روز بعد عبد الرحمن شکار کو گیا۔ اس جنگل میں جہاں وہ شکار کھیلنے گیا تھا، ہرنوں کی قبیل کا ایک جانور عام تھا۔ اس کے ساتھ ملازموں اور محافظوں کی بہت سی نفری تھی۔ عبد الرحمن گھوڑے پر سوار کمان ہاتھ میں لیے آگے نکل گیا۔ دور سفید گھوڑوں والی ایک بھکی کھڑی تھی۔ ایک محافظ نے بھکی کو وہاں سے ہٹانے کے لیے گھوڑا ادھر دوڑا دیا۔ وہ ابھی دور ہی تھا کہ بکی کے گھوڑے دوڑ پڑے۔ اس کا رخ ادھر کو تھا جدھر عبد الرحمن جا رہا تھا۔ وہ رک گیا۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ گھوڑے ڈر کر بھاگے ہیں اور منہ زور ہو گئے ہیں۔ زمین ہموار نہیں تھی، درخت بھی تھے، بکی اچھلتی تھی اور دائیں بائیں ہوتی تھی۔ عبد الرحمن نے اپنے محافظوں کو حکم دیا کہ وہ بکی کے گھوڑوں کو روکیں۔ 3-4 محافظوں نے گھوڑے دوڑا دیے۔
بگی کے گھوڑے منہ زور ہو کر سرپھٹ دوڑ رہے تھے۔ بگی بان رسیاں کھینچ رہا تھا۔ بگی کے اندر سے ایک عورت کی چیخیں سنائی دے رہی تھی۔ کبھی کبھی اس کا گھبرائے ہوا چہرہ باہر آتا اور پھر بگی میں چھپ جاتا۔ وہ حافظ فوج کے سوار تھے۔ انہوں نے اپنے گھوڑے بگی کے سفید گھوڑوں کے پہلو میں کر لیے۔ وہ دو محافظ اپنے دوڑتے گھوڑوں سے بگی کے دوڑتے گھوڑوں پر جا سوار ہوئے۔ انہوں نے رسیاں پکڑ لیں اور گھوڑوں کی گردنوں پر لپٹ کر ان کے منہ کے قریب سے رسیاں اس طرح کھینچی کہ گھوڑے رک گئے۔ بگی میں سے ایک بڑی ہی حسین عورت نکلی۔ اس نے محافظوں کا شکریہ ادا کیا۔ وہ بہت ڈری ہوئی تھی اور ہانپ رہی تھی۔ بگی بان کی حالت اس سے زیادہ بری تھی۔ محافظوں نے انہیں کہا کہ یہ شاہ اندلس اور اس کے شاہی خاندان کے شکار گاہ ہے۔ وہ اپنی بگھی ادھر کیوں لے کر آئے تھے؟ عورت نے کہا کہ اسے معلوم نہ تھا کہ یہ شکار گاہ ہے۔ محافظوں نے اسے کہا کہ اسے شاہ اندلس عبد الرحمن ثانی کے سامنے چلنا ہوگا۔ انہوں نے حکم دیا تھا کہ بگھی کے گھوڑوں کو قابو کرو اور بگھی والوں کو یہاں لے آؤ۔ محافظوں کے گھوڑے آگے آگے چل پڑے۔ بگھی ان کے پیچھے چلی۔ عورت نے بگھی کے اندر سے بگھی بان کی طرف منہ باہر نکالا۔ بگھی بان ذرا اوپر کو بیٹھا تھا۔ ایلوگیس، عورت نے بلند سرگوشی میں پوچھا، کیا میرے گھوڑے واقعی ڈر کر بے لگام ہو گئے تھے؟ میرا تو خون خشک ہو گیا تھا۔ ایلوگیس ہنس پڑا اور بولا، میرے کمال کی تعریف کرو سلطانہ، گھوڑے بے لگام نہیں ہوئے تھے۔ میں نے انہیں ڈرایا ہی اس طریقے سے تھا کہ دیکھنے والے یہ سمجھے کہ گھوڑے منہ زور ہو گئے ہیں۔ میری اطلاع صحیح نکلی۔ عبد الرحمن شکار کھیلنے آ رہا ہے۔ اب یہ تمہیں اس کے سامنے لے جا رہے ہیں۔ اس شکارگاہ کی حدود میں آنا جرم ہے۔ میرا کمال تم نے دیکھ لیا ہے، اب تمہیں اپنا کمال دکھانا ہے۔ یہ ایلوگیس کا انتظام تھا۔ عبد الرحمن کے محل میں ایسا کوئی آدمی تھا جس نے اسے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ فلاں دن عبد الرحمن شکار کھیلنے جا رہا ہے۔ سلطانہ ملکہ متروب کو اس کے سامنے کرنے کا یہی اچھا موقع تھا، اور اس غیر معمولی طور پر حسین عورت کو بگی میں بٹھا کر شکارگاہ میں لے گیا تھا جیسے گھوڑے ڈر کر منہ زور ہو گئے ہوں۔ گھوڑے دراصل اسے قابو میں تھے۔ گھوڑے منہ زور ہوتے تو بگی الٹ جاتی۔ سلطانہ جب عبد الرحمن کے سامنے بگی سے اتری تو عبد الرحمن کے چہرے پر غصے کے جو آثار سے وہ غائب ہو گئے اور اس کے ہونٹوں پر تبسم آ گیا۔ سلطانہ کا جادو کام کر گیا۔ عبد الرحمن نے ایلوگیس کی طرف دیکھا جو بگی بان کے بحروب میں بگی کے پاس کھڑا تھا۔ خطا میری نہیں شاہ اندلس، ایلوگیس نے جھک کر کہا، گھوڑے قابو سے نکل گئے تھے، مجھے شکارگاہ کی حدود سے واقفیت نہیں تھی۔ عبد الرحمن نے اس کی پوری بات بھی نہ سنی اور اس کی نظریں سلطانہ پر جم گئیں۔ ہمیں شکار کے نکل جانے کا کوئی افسوس نہیں، عبد الرحمن نے سلطانہ سے کہا۔ تم کون ہو لڑکی؟ ملکہ تروب، سلطانہ نے کہا۔ سلطانہ میرا نام ہے۔ کس ملک کی ملکہ؟ تروب؟ عبد الرحمن نے اپنے آدمی کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ تروب ایک جاگیر ہے، اسے بتایا گیا، کوئی ملک نہیں۔ سلطانہ نے اسے بتایا کہ اس کا باپ مر چکا ہے اور اس نے شادی نہیں کی اور اب باپ کی جاگیر کی مالک ہے۔ تم سچ مچ کی ملکہ بن سکتی ہو، عبد الرحمن نے کہا۔ تم جوان ہو، اپنے مستقبل کے متعلق خود فیصلہ کر سکتی ہو، اور ہمیں یقین ہے کہ تم سمجھ گئی ہوگی کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ سمجھ گئی ہوں شاہ اندلس، سلطانہ نے مسکرا کر کہا۔ اتنے سے اشارے تو سمجھ ہی لیتی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد سلطانہ ایک خوشنما خیمے میں جو ایک چشمے کے قریب نصب تھا عبد الرحمن کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھی تھی۔ دسترخوان پر بھنے ہوئے پرندے اور اس ہرن کی ران پڑی تھی جو تھوڑی دیر پہلے عبد الرحمن نے مارا تھا۔ عبد الرحمن خوشی سے پھولا نہیں سما رہا تھا، اسے من پسند شکار مل گیا تھا۔ سلطانہ کو دیکھ دیکھ کر اس پر نشہ طاری ہوا جا رہا تھا، اور یہ نشہ شاہ اندلس عبد الرحمن بن الحکم پر ہمیشہ طاری رہا۔ ملکہ تروب اس پر ایک بڑی ہی دلکش اور دل فریب طلسم کی طرح چھائی رہی۔ سلطانہ اس کی منقوہ بیوی نہ بنی، مگر محل پر، حرم پر اور عبد الرحمن کی خوابگاہ پر اس کی حکمرانی تھی۔ اس نے کبھی بھی عبد الرحمن کو پتہ نہ چلنے دیا کہ اس کے ساتھ اس کی پہلی ملاقات کرانے والا ایلوگیس اس کا بگی بان نہیں تھا اور اس کے گھوڑے ڈر کر منہ زور نہیں ہوئے تھے۔ اس عورت کے متعلق تاریخ کہتی ہے، اس کا حسن جہاں سوز، جمال جانواز، قدرت نے اسے اپنے ہاتھوں ڈالا تھا۔ یہ عورت جتنی حسین تھی اتنی ہی چالاک اور مکار بھی تھی۔ عقل و فہم اس میں کونٹ کونٹ کر بھری تھی، شوخ و شانک بھی تھی، تیز و ترار بھی۔ اداؤں کا مظاہرہ اس کی نزاکت اور لطافت سے ہوتا تھا کہ بادشاہ اس کے قدموں میں لٹ پھوٹ ہو جاتے تھے۔ اس کی چال میں عجیب طرح کی لوچ لچک تھی۔ یہی کافر شباب اور یہی ظالم حسن جس نے عبد الرحمن کو ملکہ تروب کا دیوانہ بنا رکھا تھا۔ یہ عورت حسن کے اثرات سے خوب واقف تھی۔ اسے شاہ اندلس کی شگفتگی کا بھی بخوبی اندازہ تھا۔ ایک بار عبد الرحمن نے اس کو اس قدر زر کثیر بطور انعام دے دیا کہ خزانچی چیخ اٹھا۔ ایک بار اس نے شاہ اندلس سے ناراض ہو کر اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ شاہ کا حال اس کی خفگی اور جدائی اور مفارقت سے برا ہونے لگا۔ اس نے اپنے کئی غلام ملکہ تروب کے حضور بھیجے
اور اس کی خوشامد اور منت کر کے بادشاہ کو کمرے میں آنے کی اجازت دے دے، مگر ملکہ نے کسی کی نہ سنی۔ بادشاہ کے وزیر اور 2 مشیروں نے اسے مشورہ دیا کہ معمولی سی ایک عورت اس قدر ضد پر اتری ہوئی ہے کہ بادشاہ کے جذبات اور حیثیت کا بھی اسے لحاظ نہیں، تو اس کے کمرے کے دروازے اور کھڑکیوں میں اینٹیں چنوا دی جائیں کہ وہ اندر ہی گھٹ کر مر جائے۔ عبد الرحمن نے نہ صرف یہ کہ اس مشورے کو قبول نہ کیا، بلکہ مشورہ دینے والوں پر برا فروختہ ہوا اور حکم دیا کہ ملکہ تروب کے دروازے کے سامنے درہموں کی تھیلیاں اینٹوں کی طرح نیچے سے اوپر تک چن دی جائیں اور سب سے زیادہ قیمتی موتیوں کا ڈھیر لگا دیا جائے۔ اس کے حکم کی تعمیل ہوئی۔ عبد الرحمن ملکہ تروب کے دروازے پر گیا اور اسے پکار کر کہا، دروازہ کھول کر دیکھو، یہ سب دولت تمہاری ہے۔ دروازہ کھل گیا۔ ملکہ تروب اس کھیل کی ماہر کھلاڑی تھی۔ عبد الرحمن کے قدموں میں گر پڑی، اس کے ہاتھ چومے اور اظہار کیا کہ وہ بادشاہ کی دیوانی ہے۔ دیوانہ تو بادشاہ تھا، جس نے یہ بھی نہ دیکھا کہ سلطانہ ملکہ تروب کس کی دیوانی ہے۔ اس نے ہاتھ تو بادشاہ کے چومے، مگر بادشاہ کو اپنے کمرے میں لے کے جانے سے پہلے درہموں کی تھیلیاں اور موتیوں کے ڈھیر اٹھوا کر اپنے کمرے میں رکھوائے۔ محل میں چاہ مگویاں ہونے لگیں، حرم میں عورتوں نے انگلیاں دانتوں تلے دبا لی، ہر کسی پر ملکہ تروب کا رعب طاری ہو گیا۔ سب عبد الرحمن کی خوبیوں سے اور اس کی جنگی فہم و فراست سے اور انتظامی امور کی مہارت سے اچھی طرح واقف تھے۔ وہ سمجھ گئے کہ جس عورت نے اس آدمی کو اپنا غلام بنا لیا ہے، اس کے ہاتھ میں یقیناً کوئی جادو ہے۔ بعض نے اسے ساحرہ کہنا بھی شروع کر دیا۔ سب سے زیادہ اسی اداسی اور شکست کا احساس ان 3 کنیزوں پر سوار ہو گیا جنہیں عبد الرحمن اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیا کرتا تھا۔ اب سلطانہ نے آ کر ان سے ان کا چاہنے والا چھین لیا تھا۔ ان تینوں کو ملکہ تروب نے اپنے کمرے میں بلایا۔ تینوں دل میں اس کے لیے نفرت لے کر اس کے پاس گئیں۔ انہوں نے اس کی ہونٹوں پر مسکراہٹ دیکھی جسے وہ فتح اور طنز کی مسکراہٹ سمجھ رہی تھی۔ تم تینوں میرے قریب بیٹھ جاؤ، سلطانہ نے انہیں اپنے پاس بٹھا کر کہا۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہاں ہر کسی کی زبان پر میرے خلاف باتیں ہیں، وہ سب کچھ میرے کانوں تک پہنچ رہا ہے جو میرے متعلق کہا جا رہا ہے۔ کچھ باتیں تم نے بھی کی ہیں۔ تینوں بے چین سی ہو گئیں۔ یہ خوف کا اظہار تھا، خوف یہ کہ ملکہ تروب انہیں حرم سے نکلوا دے گی۔ شاہ اندلس اس کے ہاتھ میں تھا، وہ اس سے ان تینوں کے ایک قتل کا حکم بھی لے سکتی تھی۔ تمہارے چہروں کے رنگ پیلے کیوں پڑ گئے؟ سلطانہ نے ان سے پوچھا۔ کیا تم مجھے اپنے رقیب سمجھتی ہو؟ دل سے ایسا وہم نکال دو، میں عورت ہوں اس لیے عورت کو سمجھ سکتی ہوں۔ میں تمہیں اپنا رقیب نہیں سمجھتی، تم بھی مجھے اپنا دشمن نہ سمجھو۔ تم میں سے کوئی بھی ایسی نہیں جس کے دل میں اس شخص کی محبت ہو جو اندلس کا بادشاہ ہے۔ ہم چاروں شاہ اندلس کی محبت کا دم صرف اس لیے بھرتی ہیں کہ وہ بادشاہ ہے۔ اگر آج یہ قتل ہو جائے اور اسی جگہ کوئی بڈھا کوسٹ تحت پر بیٹھ جائے تو ہم چاروں اس کے عشق میں بحال ہونے لگیں گی۔ تم نے میری طاقت دیکھ لی ہے، میں کیا نہیں کر سکتی، لیکن میں تمہارے خلاف اور حرم کی کسی بھی عورت کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کروں گی۔ تینوں کنیزوں کے چہروں پر رونق عود کر آئی۔ مدثرہ، سلطانہ نے مدثرہ نام کی کنیز سے کہا، شاہ اندلس نے تمہیں عقد میں لے لیا ہے، تم اس کی بیوی ہو، وہ تم پر فریفتہ ہے۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ اس کے دل میں تمہاری محبت ہے اور وہ صرف تمہارا ہے؟ وہ کسی کا بھی نہیں، مدثرہ نے کہا۔ میں اس کی اکیلی بیوی نہیں، مجھے وہ دوسروں سے زیادہ پسند کرتا تھا، اس لیے مجھے اپنے عقد میں لے لیا۔ اب تم اسے سب سے زیادہ پسند آ گئی ہو تو، لیکن میں اس کا عقد قبول نہیں کروں گی، سلطانہ نے کہا۔ میں بغیر نکاح کے اس کے پاس رہوں گی۔ میں تم تینوں کو یقین دلا دینا چاہتی ہوں کہ مجھے اپنا دشمن نہ سمجھنا۔ میں کہہ چکی ہوں کہ میں عورت ہوں، اس لیے کسی عورت کے دل کو اپنے پاؤں تلے نہیں رون دوں گی۔ اس کی سب سے زیادہ توجہ مجھ پر ہے، اس سے یہ نہ سمجھنا کہ میں اسے تم سے چھین لیا ہے، اس کی توجہ تم پر کر دوں گی۔ میرے دل میں ایسی کوئی خواہش نہیں کہ میں ہی اس پر قبضہ کیے رکھوں۔ اپنے چہروں سے مایوسی اور اداسی دھو ڈالو۔ اور اس نے ان کے ساتھ ایسی باتیں کی کہ تینوں جب اسے کمرے سے نکلیں تو ان کی نگاہوں میں سلطانہ ملکہ تروب نہیں، نہ شاہ اندلس کی منظور نظر تھی، بلکہ ان کی ہمدرد سہیلی اور ہمجولی تھی۔ ان کے دلوں سے بوجھ اتر چکا تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر زندگی نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ اگلے قسط میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔